بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات و خواتین و معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مطالعہ قرآن حکیم برائے طلباء و طالبات کا مطالعہ جاری ہے اور یہ ہمارا چوتھے حصے کا پروگرام ہے اور آج کلاس نمبر ہے 23۔ انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ الحج کی آیات 63 تا 72 کا، اور جو شائع شدہ کتاب کے صفحات ہیں وہ ہیں 74، 76 اور 77۔ تو سورہ حج کی آیات 63 تا 72 اور آج کلاس نمبر ہماری 23 ہے مطالعہ قرآن حکیم کے چوتھے حصے کے حوالے سے۔ آئیے سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح مقاصد مطالعہ کو سمجھتے ہیں۔ پہلی بات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات غنی اور حمید کا کیا مفہوم ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ قرآن حکیم میں کئی آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام عام طور پر آتے ہیں، غنی اور حمید بھی ان میں شامل ہیں۔ اب ان کا مفہوم کیا ہے، اس پر تھوڑی تفصیلی بات ہم کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2، مختلف امتوں میں عبادت کا طریقہ کیسا رہا ہے؟ ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، تو پچھلی امتوں میں اور اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی ہے، عبادت کے طریقوں کے حوالے سے تھوڑی سی بات انشاءاللہ ہم کریں گے۔ نمبر 3، لوح محفوظ میں کیا کچھ درج ہے؟ لوح محفوظ کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں جب ہم 30ویں پارے کا مطالعہ کر رہے تھے۔ سورہ بروج کے آخر میں آتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، وہاں بھی کچھ بات آئی تھی، آج پھر ذکر آئے گا، تو جانیں گے کہ لوح محفوظ میں کیا کچھ درج ہے، یعنی لکھا ہوا ہے۔ چوتھی بات، نقلی اور عقلی دلیل کسے کہتے ہیں؟ بڑا عجیب جملہ لگ رہا ہے نا آپ کو، نقلی، یہ نقلی وہ اردو والا نہیں ہے کاپی کرنا، نقل کرنا، بلکہ اس کی خاص کانوٹیشن ہے، یعنی اس کا ایک خاص پہلو ہے جو ہم بعد میں سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو نقلی دلیل اور عقلی دلیل کسے کہتے ہیں، اس پر بھی کلام ہوگا۔ اب آئیے آج جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں ان کا تلاوت کا اہتمام اور ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورہ حج کی آیات 63 تا 65 ہمارے اور آپ کے سامنے اسکرین پر موجود۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ اللہ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے، فتصبح الارض مخضرہ، پھر زمین اس سے سرسبز ہو جاتی ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ نہایت مہربان بڑا باخبر ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور یقیناً اللہ بے نیاز بہت تعریفوں والا ہے۔ الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ زمین میں ہے۔ والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور کشتیاں سمندر میں اس کے حکم سے چلتی ہیں۔ ویمسک السماء، اور وہی آسمان کو روکے ہوئے ہے، ان تقع علی الارض الا باذنی، کہ اس کے حکم کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقیناً اللہ لوگوں پر بہت شفقت فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اگلی آیات سورہ حج آیات 66 تا 68۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، اور وہی تو ہے جس نے تمہیں زندہ فرمایا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندہ فرمائے گا۔ ان الانسان لکفور، یقیناً انسان تو بڑا ہی ناشکرا ہے۔ لکل امت جعلنا منسکا، ہر امت کے لیے ہم نے عبادت اور قربانی کا ایک طریقہ مقرر فرمایا ہے۔ ہم ناسکوہ، جس پر وہ چلتے ہیں۔ فلا ینازعنک فی الامر، تو ان کو چاہیے کہ ہرگز وہ آپ سے اس معاملے میں جھگڑا نہ کریں۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر وہ آپ سے جھگڑے، فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اگلی آیات سورہ حج کی آیات 69 تا 71۔
69 سے 71۔ اللہ یحکم بینہم، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے۔ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ ان ذالک فی کتاب، بے شک یہ سب ایک کتاب میں ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ ویعبدون من دون اللہ، اور وہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، ما لم ينزل به سلطانا، جس کی اس نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ وما لیس لہم به علم، اور نہ ہی ان کو اس کا کوئی علم ہے۔ وما للظالمین من نصیر، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگلی آیت سورہ حج کی آیت نمبر 72۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں، آیاتنا بینات، ہماری واضح آیات، تعرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیتے ہیں، فی وجوہ الذین کفروا المنکر، ان کافروں کے چہروں پر ناگواری، یکادون یسطون، قریب ہے کہ وہ حملہ کر دیں، بالذین یتلون علیہم آیاتنا، ان لوگوں پر جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، افأنبئکم بشر من ذالکم، کیا میں تمہیں اس سے بھی بری چیز بتاؤں، النار، وہ آگ ہے، وعدہ اللہ الذین کفروا، جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ الحمدللہ آج کی کلاس میں جن آیات کا مطالعہ کریں گے ان کا تلاوت کا اہتمام اور ترجمہ ہو چکا۔ اب آئیے ان آیات کی تشریح کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ حج کی آیت نمبر 63۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرہ ان اللہ لطیف خبیر، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے، پھر زمین اس سے سرسبز ہو جاتی ہے، بے شک اللہ نہایت مہربان بڑا باخبر ہے۔ اس آیت کی تشریح، آیت میں مذکور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے معبود حقیقی ہونے کی دلیل، معبود حقیقی جو حقیقی معبود ہے، وہ واحد معبود جس کی عبادت کرنی ہے اور اس کے سوا کسی کی نہیں، اس اللہ کا ذکر اور ایک دلیل ہے۔ وہ کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ہے جو آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے، اس بارش سے انسان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے پانی سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہے۔ یہ آسمانوں سے برسانے والا بارش کو اور اس کے پانی کو کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ انسان کو فائدہ عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ وہی اس لائق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ آیت میں مذکور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑا باریک بین اور ہر چیز سے خوب باخبر ہے۔ باریک بینی میں بہت سارے پہلو ہیں۔ ہماری چھوٹی سے چھوٹی حاجت کو بھی اللہ جانتا ہے اور پورا فرماتا ہے۔ ہمارا چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، ذرہ برابر عمل ہو، اللہ بڑی باریک بینی کے ساتھ ہمارے اعمال کو بھی اور ہماری نیتوں کو بھی اور ہمارے اقوال، ہمارے الفاظ کو بھی خوب جانتا ہے، اور ہر چیز سے وہ خوب باخبر ہے۔ عملی بات، یعنی اس آیت سے جو ایک عملی پہلو سامنے آ رہا ہے جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی توحید کی بہت بڑی دلیل ہے، اور ایک اور اہم پہلو وحی کے حوالے سے بھی یہاں پر ہم بیان کریں گے۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برسائی ہوئی بارش کا ایک چھینٹا پڑتے ہی سوکھی پڑی ہوئی زمین یکایک لہلہا اٹھتی ہے۔ ذرا بارش کا چھینٹا پڑنا یعنی کچھ بارش برسنا اور سوکھی زمین میں فصل اگنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وحی کی باران رحمت سے عرب کا بنجر ریگستان علم، اخلاق اور تہذیب و پاکیزگی کا وہ گلزار بن گیا جو چشم فلک نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اب طلبہ کے لیے کچھ یہاں پر الفاظ جن کو ہم آسان کر دیتے ہیں، وہی تو ہم جانتے ہیں۔ باران رحمت، باران کہتے ہیں بارش کو، رحمت کی بارش، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سب سے بڑا اظہار کیا ہے؟ اس سے قرآن حکیم کی وحی ہمیں عطا فرمائی۔ جی یہ وحی برسی ہے، اس وحی کی بارش برسی ہے عرب کے بنجر ریگستان میں۔ جب یہ قرآن پاک کی بارش برسی ہے تو کیا ہوا؟ علم، اخلاق،
تہذیب اور پاکیزگی کا وہ گلزار بن گئے. گلزار یہ چمن کو کہتے ہیں، باغ کو کہتے ہیں جو چشم فلک نے. فلک کسے کہتے ہیں؟ آسمان کو. چشم کسے کہتے ہیں؟ آنکھ کو. تو آسمان کی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا. قرآن پاک کی بارش کا نزول ہوا، وحی کی بارش کا نزول ہوا، بہترین علم، اخلاق، تہذیب، اعمال دنیا نے دیکھے، اور نبی اکرم علیہ السلام اور آپ کی تربیت یافتہ جماعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی جماعت، اس جیسا تقدس والا گروہ انبیاء علیہ السلام کے بعد ہم بات کر رہے ہیں، کسی نے نہیں دیکھا. اس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کے حالات، مصالح اور ضروریات سے باخبر ہے. مصلحت کہتے ہیں نا، کس میں خیر ہے، کس بات میں بھلائی. تو لوگوں کے مصالح یعنی لوگوں کا خیر کا پہلو کس بات میں ہے، اللہ خوب جانتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے حالات، مصالح اور ضروریات سے باخبر ہے اور جانتا ہے کہ اپنی خدائی کا کام کس طرح کرے. وہ خوب جانتا ہے، وہ خالق بھی ہے اور اس کائنات کا نظام چلانے والا بھی. اگلی آیت ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 64. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور یقیناً اللہ بے نیاز بہت تعریفوں والا ہے. یہ آیت نمبر 64 اس کی تشریح کرتے ہیں. آیت میں مذکور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے معبود حقیقی ہونے کی مزید دلیل. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی مالک ہے ہر اس چیز کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. خالق بھی اللہ اور مالک بھی حقیقتاً کون ہے؟ اللہ. عملی پہلو، جب سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے محتاج ہیں تو پھر مخلوق کی عبادت کیوں کی جائے جو خود اپنے وجود میں بھی اسی کی محتاج ہے. اپنے جیسے انسانوں یا دیگر مخلوقات میں کسی کو پکارنے والے، کسی اور مخلوق کی عبادت کرنے والے، ان کو سوچنا چاہیے جو مخلوق اپنے وجود کے لیے خود محتاج ہے کہ وہ مخلوق پیدا کی گئی ہے، تو مخلوق جو کہ پیدا کی گئی اور محتاج ہے وہ معبود کیسے ہو سکتی ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں. آیت میں مذکور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات، شروع میں مقاصد مطالعہ میں نقطہ آیا تھا، اب وہ بات آ رہی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ الغنی بے نیاز ہے اور الحمید تعریف کے لائق ہے. یہ دو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، الغنی اور الحمید. اللہ تعالیٰ بے نیاز اور اللہ تعالیٰ لائق تعریف ہے. آئیے اس کی تھوڑی وضاحت کرتے ہیں. الغنی کا مفہوم وہ ہستی جسے کسی چیز کی حاجت نہ ہو، جو خود کفیل و مختار ہو یعنی سیلف سفیشینٹ ہو، اور جس کی ذات کسی چیز کی محتاج نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے. باقی سب تو محتاج ہیں، پیدا کیے گئے ہیں تو مخلوق ہیں، مخلوق تو محتاج ہوتی ہے کھانے کی، پینے کی، آرام کی، ہوا کی، پانی کی اینڈ سو آن. تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں، وہ خود کفیل ہے، خود مختار ہے، سیلف سفیشینٹ ہے، اسے کسی شے کی کوئی حاجت نہیں ہے. الحمید کا مفہوم وہ ہستی جو حمد اور تعریف کے لائق ہو. الحمدللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ میں بھی ہم بار بار تلاوت کرتے اور سنتے ہیں. وہ ہستی جو حمد اور تعریف کے لائق ہو. عملی بات، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے، لہذا ہر چیز اپنی ہستی اور اس کی بقا تک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محتاج ہے، جبکہ وہ خود کسی کا محتاج نہیں. بقا کا مطلب باقی رہنا، زندگی باقی رہے، چلتی رہے. میں اور آپ محتاج ہیں نا، کھانے کے، پینے کے، ہوا کے، پانی کے. ہم محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں. وہی عبادت کے لائق ہے، وہی تعریف کے لائق ہے، وہی حمد کے لائق ہے. محتاج تو ہم ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. سورہ حج کی آیت نمبر 65. الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ زمین میں ہے، اور کشتیاں سمندر میں اسی کے حکم سے چلتی ہیں. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور وہی آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ اس کے حکم کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا. یقیناً اللہ لوگوں پر بہت شفقت فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے معبود حقیقی ہونے کے لیے مزید دلائل مستقل آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں، اس کے معبود ہونے کے بارے میں یہاں اس آیت میں اور مزید دلائل. نمبر 1،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر اس چیز کو انسان کے تابع کر دیا جو زمین میں ہے. ابھی آگے اور وضاحت کریں گے تابع کر دینے سے مراد انسان کی خدمت پر لگا دیا. نمبر 2، ان کشتیوں کو بھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے تابع کر دیا، اور وہ سمندر میں، دریا میں سفر بھی کرتے ہیں، اپنی حاجات پوری کرتے ہیں. نمبر 3، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ زمین پر گر نہ جائے. گویا یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم اور اختیار سے انسان کے فائدے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسخر فرما دی. ہر شے تابع کر دی، کشتیوں کو تابع کر دیا، آسمان کو اللہ نے تھاما ہوا ہے، وہ گر نہیں رہا زمین پر. یہ سب کچھ اللہ نے مسخر کر دیا ہے انسانوں کے لیے. یہ لفظ مسخر اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں اور یہ بار بار قرآن پاک میں آتا ہے. آئیے اس کی تھوڑی وضاحت کر لیں. عملی بات، کسی چیز کو کسی شخص کی خدمت میں لگا دینا جو ہر وقت یہ خدمت انجام دیتی رہے، یہ بھی در حقیقت تسخیر ہی ہے. تسخیر، مسخر کر دینا، کسی شے کو کسی شخص کی خدمت میں لگا دینا اور وہ یہ خدمت، وہ شے ہر وقت انجام دیتی رہے، یہ بھی تسخیر کر دینا ہے. اگرچہ وہ اس کے حکم سے نہیں بلکہ مالک حقیقی کے حکم سے یہ خدمت انجام دے رہی ہے، اللہ کے حکم سے. سورج ہماری خدمت پر یوں لگایا گیا، اللہ نے ایک نظام بنا دیا اور اس کی روشنی سے ہم فائدہ اٹھاتے، اس کی حرارت سے ہم فائدہ اٹھاتے. آپ کہیں گے حرارت سے فائدہ، سردیوں میں دھوپ تو بڑی اچھی لگتی ہے نا، گرمی میں مشقت لگتی ہے، جو ہے وہ تکلیف بھی ہوتی ہے. اسی گرمی کی شدید دھوپ اور اس کی شدت سے اللہ تعالیٰ پھلوں میں میٹھا رس پیدا فرماتا ہے کہ نہیں؟ اور ہم بڑے آرام سے مزے لے لے کر وہ پھل کھاتے بھی ہیں، ان کا جوس پیتے بھی ہیں. تو یہ سب ہماری خدمت پر اللہ نے لگا دیا. گو کہ سورج کو ہمارے اختیار میں نہیں دیا، اللہ نے اختیار میں نہیں دیا، مگر ہماری خدمت پر اللہ نے سورج کو لگا دیا. یہ ایک مثال سے بات سمجھی جا سکتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے ان سب چیزوں کو تابع حکم تو اپنا ہی رکھا، مگر تسخیر کا جو اصل فائدہ تھا وہ انسان کو پہنچا دیا. تابع حکم رکھا، سورج اللہ کے حکم سے طلوع ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے غروب ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے نا. فائدہ کس سے مل رہا ہے؟ ہمیں مل رہا ہے. یہ بھی تسخیر کا پہلو ہے، خدمت میں لگا دینے کا پہلو ہے. یہ اشیاء ہیں اللہ کے حکم کے تابع، مگر ان سے فائدہ کن کو مل رہا ہے؟ ہمیں مل رہا ہے. انسانوں کو فائدہ مل رہا ہے اور مخلوقات کو بھی مل رہا ہے. انسان کو یہ ساری نعمتیں عطا فرمائے جانے کی وجہ، بڑا اہم عملی پہلو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو یہ ساری نعمتیں اس لیے عطا فرمائیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں پر بہت مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے. اس نے پیدا ہی کر کے ہمیں چھوڑ نہ دیا، بلکہ پیدا کرنے کے بعد ہماری حاجات کو پورا کر رہا ہے. یہ اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا بہت بڑا اظہار ہے. آیت نمبر 66، وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ. اور وہی تو ہے جس سے تمہیں زندہ فرمایا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ فرمائے گا. یقیناً انسان تو بڑا ہی ناشکرا ہے. اس آیت کی تشریح، آیت میں مذکور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برحق معبود ہونے کی دلیل، وہی اللہ ہے جس نے انسانوں کو زندہ فرمایا، وہی انہیں موت دے گا اور وہی موت کے بعد قیامت کے دن انہیں دوبارہ زندہ فرمائے گا. جس نے پہلی مرتبہ پیدا فرمایا وہ موت دینے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. آیت میں مذکور انسانوں کی کیفیت کا بیان، انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا ناشکرا ہے. یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو ناشکری کی روش پر آ جاتے ہیں، اللہ کی بے شمار نعمت استعمال کرتے ہیں مگر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی کرتے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے. یہ سارا کچھ ناشکری کا رویہ ہے. عملی پہلو، انسان کا اپنے رب کے بارے میں اکثر یہ رویہ رہتا ہے جس کا ذکر قرآن حکیم کے دوسرے مقامات پر آیا ہے. ناشکری کے رویے ہم بھی اپنے معاشرے میں دیکھ لیں. ارے ہمیں تو اللہ نے دیا ہی کیا ہے. وہ اللہ کے بندو، تمہارے پاس رہنے کو اگر گھر چاہے کرائے کا ہی ہو موجود تو ہے. کتنے لوگ سڑکوں پر زندگی گزارتے ہیں. یہ طلبہ و طالبات بھی سوچیں، ماں باپ بھی سوچیں، ہم سب بڑے بھی سوچیں، اساتذہ بھی سوچیں. جی اچھا جی میرے پاس تو زیادہ وسائل نہیں، زیادہ دولت نہیں ہے، لیکن بھائی کبھی غور کرو، ہاتھ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں.
کتنے لوگوں کے ہاتھ کام نہیں کرتے، کتنے لوگوں کے پیر کام نہیں کرتے، کتنے لوگوں کے کان نہیں سن پاتے، کتنے لوگوں کی آنکھ نہیں دیکھ پاتے، کتنے لوگوں کی زبان نہیں بول پاتی۔ جو کچھ عطا ہوا اس کی قدر کرے، اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے امتحان آزمائش میں ڈالا وہ صبر کرے، اس پر بھی وہ اجر پائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن ناشکری نہیں کرنی چاہیے اللہ کی نعمتوں کی۔ قرآن حکیم میں یہ رویے یعنی ناشکری والے رویے، ان کا ذکر مختلف مقامات پر ملتا ہے۔ 2 مقامات کا ترجمہ۔ نمبر 1، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں اپنے پہلو پر لیٹے یا بیٹھے یا کھڑے پکارتا ہے، پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف دور فرما دیتے ہیں تو ایسے چل دیتا ہے جیسے اس سے تکلیف پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 8۔ مشکل آتی تو خوب اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، مشکل دور ہو جاتی ہے اللہ کو ایسے بھول جاتے ہیں کہ کبھی اللہ کو پکارا نہیں تھا۔ یہ بھی ناشکری ہے۔ ہر حال میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ دوسرا مقام ہے جب ہم انسان پر انعام فرماتے ہیں وہ منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو پھیر لیتا ہے، اور جب اس سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 83 ہے۔ نعمت ملتی ہے تو اکڑ میں آ جاتا ہے، اللہ کو بھلا دیتا ہے، اور تکلیف پہنچتی تو مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ رویے ناشکری کے رویے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اگلی آیت ہے سورہ حج کی آیت نمبر 67 لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت و قربانی کا ایک طریقہ مقرر فرمایا ہے جس پر وہ چلتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ہرگز وہ آپ سے اس معاملے میں جھگڑا نہ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ آیت نمبر 67 کا ترجمہ، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ مختلف امتوں میں عبادت کا طریقہ، امتیں بہت رہیں اور اللہ نے کئی انبیاء اور رسولوں کو مختلف امتوں میں بھیجا، ان میں جو عبادت کے طریقے رہے ان کی طرف اشارہ۔ ہر امت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عبادت کا ایک الگ طریقہ مقرر فرمایا جس پر وہ لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ اس کو بھی مزید سمجھتے ہیں۔ عملی بات، تمام انبیاء علیہم السلام کی بنیادی دعوت ایک ہی تھی۔ وہ سب دین کے بارے میں یکساں اصولوں پر قائم تھے۔ سب رسولوں نے ایک اللہ کی دعوت دی، رسولوں کو ماننے کا تقاضا کیا، آخرت کو ماننے کا تقاضا کیا، سب کی اصولی دعوت ایک ہی رہی۔ البتہ ہر امت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندگی کی صورتیں مختلف زمانوں میں مختلف مقرر کی ہیں، اعمال کو انجام دینے کی شکل و صورت الگ الگ رہی، جن کے مطابق وہ امتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت بجا لاتی رہیں۔ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ایک خاص شریعت مقرر کی گئی، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، خاص شریعت۔ مثلا روزہ مسلمان بھی رکھتے ہیں اور یہود بھی رکھتے تھے، مگر فرق یہ کہ یہود کا روزہ رات کو سوتے ہی شروع ہو جایا کرتا تھا، اور نہ وہ سحری کر سکتے تھے اور نہ ہی زوجین والا تعلق قائم کر سکتے تھے۔ یہود بھی روزہ رکھتے تھے، ہم مسلمان بھی روزہ رکھتے، یہ بات تو مشترک ہو گئی، لیکن یہود رات کو سوتے اور روزہ شروع ہو جاتا، نہ کوئی سحری کا تصور تھا، اور ان کے لیے شوہر اور بیوی والا تعلق قائم کرنا روزے کی رات میں بھی منع تھا۔ جبکہ یہ تمام چیزیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہیں، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہوتا ہے۔ ہمیں سحری کرنے کی اجازت بھی ہے، ترغیب بھی ہے، اس کا ثواب بھی ہے۔ رات کو سوئے اٹھے سحری کر لی، اور صبح صادق ہو جائے تو اس وقت روزہ شروع ہوگا، اور روزے کی رات میں شوہر بیوی والا تعلق بھی مسلمانوں کے ہاں جائز ہے، روزے کی رات میں، دن میں تو منع ہے۔ تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہمارا روزہ ہوتا ہے۔ اور مزید یہ کہ یہود صوم وصال یعنی لگاتار 2 روزے بھی رکھا کرتے تھے، جس سے اس امت کو روک دیا گیا ہے۔ یعنی مثلا پیر کی صبح صادق سے روزہ مثال کے طور پر اگر شروع ہو، یا پیر کی رات کو وہ سوئے، اتوار اور پیر کے درمیانی شب سو گئے، تو پیر کی شام کو افطار نہیں ہوگا، منگل کی شام کو جا کر افطار ہوگا۔ 2 دن کا لگاتار روزہ نبی اکرم علیہ السلام کی امت کے لیے اس کو منع کر دیا گیا۔ یہ ایک مثال ہے۔ ایک اور مثال قربانی میں اگر آپ کو یاد ہو، جی اب دیکھتے ہیں کہ یاد ہے کہ نہیں، یہ تو آپ سوچئے گا۔ یاد آیا؟ ہمارے ہاں قربانی ہم پیش کریں تو جانور کا گوشت کھا سکتے نا۔ پچھلی امتوں میں ایسا رہا کہ آسمان سے آگ آتی، قربانی کو ہڑپ کر جاتی، بس
اور قربانی قبول ہو گئی۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ خود بھی کھاؤ اور غریبوں کو بھی کھلاؤ، رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ۔ قربانی وہاں بھی پچھلی امتوں میں بھی رائج تھی، ہماری امت میں بھی ہے، مگر اس کی شکل تھوڑی سی بدل گئی کہ ان کے ہاں آسمان سے آگ آ کر قربانی ہڑپ کر جاتی یا کھا جاتی، بس قبول ہو گئی۔ ہمارے لیے کہ تم خود بھی گوشت میں سے کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح روزے کا فرق سامنے آ گیا۔ تو دین ایک ہے سب کا، اسلام، بنیادی دعوت تمام رسولوں کی ایک ہے، مگر عبادت کو انجام دینے کے جو طریقے ہیں ان میں فرق رہا، اور یوں شریعت الگ الگ رہی۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت الگ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا معاملہ الگ۔ اسی میں ایک اور بات آئی، من سکن کا لفظ آیا۔ من سکن کا ایک اور ترجمہ، اس کا ایک ترجمہ تو عبادت کا طریقہ کیا گیا ہے، اور دوسرا ترجمہ ہے قربانی یا ذبح کرنے کا طریقہ۔ اسی لیے ہم نے ترجمے میں بریکٹ میں اور قربانی کا ذکر بھی کیا تھا۔ تو من سکن کا ترجمہ عبادت کا طریقہ بھی، اور من سکن کا ترجمہ قربانی یا ذبح کرنے کا طریقہ بھی۔ مشرکین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھگڑے کا ذکر، جھگڑا کس معنی میں؟ بحث و مباحثہ۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام ہمیشہ سے ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتے آئے ہیں، اگرچہ عبادت کے اظہار کے طریقے مختلف تھے، لیکن کہیں بھی توحید پر حرف نہیں لایا گیا اور نہ کسی قسم کی شرک کی گنجائش رکھی گئی۔ اعمال کو انجام دینے کی شکل و صورت تبدیل رہی ہے، شریعت الگ الگ رہی، مگر توحید کی خالص دعوت تمام رسولوں نے دی، شرک کی نفی اور ممانعت تمام رسولوں کی دعوت میں ہے، اصولی دعوت تمام رسولوں کی ایک ہی رہی۔ آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فریضے کا ذکر، آیت میں دعوت و تبلیغ کے فریضے کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دیجئے۔ یہ حضور علیہ السلام کی 23 برس کی محنت اور سنت اور فریضہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا۔ اب کس نے کام کرنا ہے؟ نبوت تو ختم ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب اللہ کے رسول علیہ السلام کی ختم نبوت کے بعد انسانیت کے سامنے اللہ تعالیٰ کا پیغام پیش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کے لیے دلجوئی کا معاملہ، مشرکین غلط ہیں اور آپ صحیح راہ پر ہیں۔ آیت نمبر 68 ہے سورہ حج کی، وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اگر وہ آپ سے جھگڑیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ مشرکین کے جھگڑے کا ذکر، اس آیت میں مشرکین کے اس جھگڑے کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید میں ان کے باطل خداؤں کو شریک کرتے تھے، ان کے جو باطل جھوٹے معبود تھے یہ ان کو اللہ کی عبادت میں شریک کرتے، یہ ان کا جھگڑا تھا، توحید کی نفی اور شرک پر وہ اڑے ہوئے تھے۔ مشرکین کے جھگڑے پر انہیں جواب دینے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے اور وہ اس کے مطابق تمہیں پوری سزا دے گا۔ زندگی امتحان کے لیے ہے نا، جو چاہو سو کرو، معلوم سب ہے اللہ کو، تمہاری حرکتیں، تمہارا کفر، تمہارا شرک، اور وقت آنے پر تمہاری موت بھی آئے گی، وقت آنے پر عذاب دنیا کا بھی آ سکتا ہے، اور اصل عذاب کہاں پر ہے؟ سزا کے اعتبار سے آخرت میں۔ یہ ان کو دو ٹوک انداز میں جواب دینے کی تعلیم عطا ہوئی۔ آیت نمبر 69 اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے۔ آیت نمبر 69 ہے مشرکین اور موحد لوگوں کے درمیان فیصلہ، مشکل لفظ آ گیا، موحد جو توحید پر کاربند ہو، توحید پر ماشاءاللہ جمع ہوا ہو، ایک اللہ کی توحید پر قائم ہو، موحد اس کو کہتے توحید والا۔ مشرکین اور موحد لوگوں کے درمیان فیصلہ، قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ اختلافی باتوں کا بیان، مشرکین اپنے باطل معبودوں کے حق میں جھگڑتے تھے، حالانکہ باطل معبودوں کے لیے اور شرک کے لیے کوئی دلیل ان کے پاس نہیں، نہ عقلی دلیل ہے اور نہ نقلی دلیل ہے۔ یہ بات آگے بھی ابھی آئے گی انشاءاللہ۔ آیت نمبر 70 الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، بے شک یہ سب ایک کتاب میں ہے، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اس آیت کی تشریح، آیت میں مذکور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان،
اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، یعنی علم باری تعالیٰ کی وسعت کا ذکر فرمائیں گے، اللہ کی علم کی وسعتوں کا تذکرہ۔ عملی بات، ازل سے ابد تک اور اس سے پہلے اور اس کے بعد کا تمام علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، کوئی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں۔ ازل کائنات کا آغاز، ابد اختتام کی طرف اشارہ، سب کچھ، اور اس سے قبل اس کے بعد جو کچھ بھی ہے ذرہ ذرہ اس کا علم وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، اور کوئی بات اللہ سے پوشیدہ نہیں، چاہے ذرہ برابر کیوں نہ ہو۔ آیت میں کتاب سے مراد، اس آیت میں لوح محفوظ کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور لوح محفوظ جہاں ہر بات اللہ کے کامل علم کے مطابق لکھی ہوئی موجود ہے۔ لوح محفوظ کا بیان، پوری کائنات میں جو کچھ ہونا ہے وہ سب لوح محفوظ میں درج ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جو کلام عطا فرمایا گیا، مثلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا آخری کلام قرآن حکیم، وہ بھی لوح محفوظ میں درج ہے۔ نیز اس کائنات میں جو کچھ ہونا ہے وہ لکھنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ کائنات کے بارے میں سب کچھ اور جو ہونا ہے سب کچھ لوح محفوظ میں، اللہ نے جو کلام عطا فرمائے پیغمبروں کو وہ بھی وہاں پر، جیسے کہ ذکر ہوا تھا ابتدا میں سورہ بروج کے آخر میں قرآن کریم کے بارے میں آتا ہے، تیسرے پارے میں، پارہ نمبر 30 میں، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، تو قرآن پاک بھی وہاں پر درج، اور یہ سارا کچھ درج کرا دیا جانا، لکھوا دیا جانا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ اگلی آیت سورہ حج کی آیت نمبر 71، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور وہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، اور نہ ہی ان کو اس کا کوئی علم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یہ آیت نمبر 71 کا ترجمہ۔ آیت میں ایک بڑے جرم کا ذکر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ شرک کرنا، اس کی مذمت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ مشرکین کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے لیے دلائل، کوئی دلیل ہے ہی نہیں، اس کی بات ہم کر رہے ہیں آگے۔ مشرکین کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں، ان کے پاس شرک کے لیے نہ کوئی عقلی دلیل ہے اور نہ کوئی نقلی دلیل، نہ عقل سے کوئی دلیل آ سکتی ہے نہ نقل سے کوئی دلیل آ سکتی ہے۔ اب یہ نقل سے کیا مراد ہے اور نقلی دلیل کیا ہے، آئیے ان دونوں کو سمجھتے ہیں۔ عقلی دلیل، غور و فکر کر کے کسی نتیجے تک پہنچنے کو عقلی دلیل کہتے ہیں، غور و فکر کرنا اور اس سے کسی نتیجے تک پہنچنا، یہ تو عقلی دلیل ہے۔ نقلی دلیل، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی دلیل کو نقلی دلیل کہتے ہیں۔ جو دلیل اللہ عطا فرمائے اور وہ کتابوں میں آئی ہے، الہامی پیغمبروں کی تعلیم میں آئی، اس کو کہتے ہیں نقلی دلیل۔ یاد رہے گا، عقلی دلیل اور نقلی دلیل جو اللہ نے اپنی وحی کے ذریعے کسی پیغمبر کو کتاب کی شکل میں اس کے علاوہ عطا فرمائی۔ آیت میں ظالمین سے مراد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے والے مشرکین ہیں۔ ان کا انجام یہ ہوگا کہ ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ کیسے ظالم ہیں، ایسا معاملہ انہوں نے کیا، ایسی حرکت کر رہے، شرک کا رویہ کہ نہ عقل کی کوئی دلیل ہے اور نہ نقل کی کوئی دلیل ہے۔ یہ ان ظالموں کے بارے میں کہا گیا کہ کوئی ان کا مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ آج کی کلاس کی آخری آیت ہے سورہ حج کی آیت نمبر 72، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں ہماری واضح آیات تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہچان لیتے ہیں ان کافروں کے چہروں پر ناگواری۔ قریب ہے کہ وہ حملہ کر دیں ان لوگوں پر جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ قل افنبئکم بشر من ذلکم النار وعدها اللہ الذین کفروا وبئس المصیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، کیا میں تمہیں اس سے بھی بری چیز بتاؤں؟ وہ آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ آیت نمبر 72 کا ترجمہ جو کہ آج کے مطالعے کی آخری آیت بھی ہے، تشریح کرتے ہیں۔ آیت کا مضمون، اس آیت میں مشرکین کا اہل ایمان سے دشمنی کا بیان ہے۔ ایمان والوں سے دشمنی کر رہے تھے کفار و مشرکین،
مشرکین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی واضح آیات پڑھ کر سنائے جانے پر ان کے تاثرات، اللہ کا کلام پڑھ کر سنایا جاتا تو کیا ہوتا تھا، ان کے چہروں پر ناخوشی اور ناگواری کے آثار آ جاتے ہیں، اور وہ اتنا ناراض ہوتے ہیں کہ اگر ان کا بس چلے تو وہ ان پر حملہ کر دیں۔ یہ دین دشمنوں کا رویہ اس وقت بھی تھا جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا۔ آج بھی اسلام اور دین کے دشمن وہ قرآن پاک کی تعلیمات کو روکنا چاہتے ہیں۔ دنیا پرستی کی بات ہو، گناہوں کی بات ہو، ان کو بڑا لطف آتا ہے۔ قرآن کریم کی بات ہو، حق کی بات ہو تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ یہ اس وقت کا بیان ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا۔ آج بھی دین دشمنوں کے رویے ایسے ہی نظر آتے ہیں۔ مشرکین کو اس سے بڑھ کر ناگوار چیز کی طرف توجہ دلایا جانا، اس آیت میں مشرکین کو اس سے بڑھ کر ایک ناگوار چیز کی طرف متوجہ کیا گیا ہے جو کہ آگ ہے۔ آج جو قرآن کریم کی مخالفت کر رہے ہیں، یعنی مشرکین مکہ جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا مخالفت کر رہے تھے، اور ان کے سامنے جو قرآن پڑھا جاتا تو ان کو ناگوار محسوس ہوتا۔ بتایا جا رہا ہے تمہارے لیے جہنم کی آگ ہوگی، استغفر اللہ، اور وہ بہت ناگوار ہوگی اور بہت سخت تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ کافروں کا انجام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے جہنم کا وعدہ کیا ہے، ان کا انجام جہنم میں ہونے والا ہے، وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو جہنم سے بچا کر جنت الفردوس عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج کی کلاس مکمل ہوئی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر آپ سے ملاقات رہے گی، تب تک کے لیے اجازت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔